بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج صبح سویرے فواد چودھری کو اس کے گھر سے اریسٹ کیا گیا، اور لازماً پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن میں نے اس سے پہلے اپنے وی لاگ میں یہ کہا تھا کہ حکومت پلان کر رہی ہے کہ وہ فواد چودھری کو، اسد عمر اور زبیر نیازی، عمران خان، ان سب کو وہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ رستہ صاف ہو جائے ان کے لیے۔ اب یہ فواد چودھری کا جو اریسٹ ہوا، شروع میں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا پی ٹی آئی کو، لیکن بعد میں جب ساری چیزیں کلیئر ہوئیں تو پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن کا جو سیکرٹری ہیں عمر حمید، انہوں نے کمپلینٹ درج کرائی کوسار پولیس اسٹیشن اسلام آباد میں، اور انہوں نے الزام لگایا کہ فواد چودھری نے دھمکیاں دی ہیں، یہ ایف آئی آر میں جو لکھا ہوا ہے، اور اس سے ملک میں کیوس پیدا ہو سکتا ہے۔ خاندان، فیملیز جن کو دھمکیاں ہیں وہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے الیکشن میں رکاوٹ آ سکتی ہے، الیکشن میں شور شرابہ مچ سکتا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا جرم کر دیا فواد چودھری نے، اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر تو فوراً اس کو فواد چودھری کو اریسٹ ہونا چاہیے اور اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ جناب چیف الیکشن کمشنر جو ہے منشی ہے، اور جو بھی اس کو فیڈرل گورنمنٹ جو آرڈر دیتی ہے، جو کچھ بتاتی ہے، وہ اس پہ کلرک کی طرح چھاپ لگا کے دستخط کر کے تو وہ آگے چلا دیتا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی توہین ہو رہی ہے اور وہ جا کے اگر پاکستان کے عوام سے پوچھیں تو ان کو اندازہ ہو کہ یہ فواد چودھری یا کوئی ایک آدھ آدمی نہیں ہے، وہ تو پورا پاکستان ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے اعمال، ان کے اپنے کام ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے چیف منسٹر پنجاب اپوائنٹ کیا، یہ تو بالکل ہی اندھیر نگری والی بات ہے، صاف نظر آتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ کہا جائے۔ آئینی ادارہ، وہ کہتے ہیں جی آئینی ادارہ ہے، اس کو اس طرح کی باتیں فواد چودھری نے کی، دھمکیاں وغیرہ، تو یہ بہت بڑا قصور ہے، لیکن آئینی ادارہ خود غیر آئینی کام کر رہا ہے۔ آئین کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو محسن نقوی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چیف منسٹر بن سکے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ زور زبردستی ہے، وہ بن گیا، اور اب آپ انگلی نہیں اٹھا سک رہے۔ فواد چودھری نے جو کچھ کہا اس کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دھمکی دے رہا تھا، بلکہ اس نے یہ کہا، میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ جس طرح کے کام جانبداری سے الیکشن کمیشن کر رہا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں بہت ساری جو پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں وہ آؤٹ آف فرسٹریشن بھی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ان کا رستہ روکنے کے لیے اگر ساری حکومت کی مشینری، ادارے، ہر کوئی اس کام پہ لگا ہوا ہے تو فرسٹریشن تو ہوگی۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے؟ آپ جو سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کیا دکھ آپ کو پہنچایا، کیا ملک کا نقصان کیا ہے عمران خان یا پی ٹی آئی نے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جائے؟ میرے نقطہ نگاہ سے اس کے عمران خان کے دو قصور ہیں، دو اس کی بہت بڑی غلطیاں ہیں جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سارے کرپٹ معاشرے میں، چوروں سے بھرے ہوئے معاشرے میں اس نے اعلان جنگ کیا کرپشن کے خلاف، تو کسی کو بھی پسند نہیں آ سکتا، کیونکہ ملک کا تو ہم سوچ ہی نہیں رہے، سوچ رہے ہیں سارے اپنی جیبوں کا، اپنے خاندانوں کا، اپنی اولادوں کا، کہ ان کو آگے ہم نے حکمرانیاں دینی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جتنا زور عمران خان کے خلاف لگایا جا رہا ہے وہ ملک کو ٹھیک کرنے کی طرف ایسا نہیں ہے کوئی بھی۔
پہلا قصور اس کا یہ کہ وہ کرپشن کے خلاف اس نے آواز کیوں اٹھائی، اور دوسرا اس کا بہت بڑا قصور یہ ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ عمران خان کو تو نہیں پتا تھا کہ عوام اس طرح اس کا ساتھ نبھائیں گے، لیکن وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ اب عوام ساتھ دے رہے ہیں اس وجہ سے حکومت کا مسئلہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتی، لہذا وہ الیکشن نہیں کرائے گی، اور الیکشن روکنے کے لیے عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا، عمران خان کو نااہل کرنا ہوگا، الیکشن کے پروسیس کو ڈیلے کرنے کے لیے حربے کرنے ہوں گے۔ وہ ساری حکومت کی کارگزاری اور کارروائی تو ادھر چلے گی، سو اس کی پاپولیرٹی اس کے لیے بہت بڑا قصور بن گیا۔ اور کرپشن کا آپ نے دیکھ ہی لیا، وہ چونکہ سب نے اپنی جیبیں بھری ہیں، تو وہ تو ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مل جائے جو ان کی جیبیں خالی کرائے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک ایسا مقابلہ ہے جہاں اکیلا ایک آدمی یا ایک پارٹی، آپ کہہ لیجئے، کہنے کو وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن آج دن تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آئین کے دائرے میں رہ کے کرتے رہے۔ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، انہوں نے کوئی سڑکوں پہ آ کے تو کوئی زیادتی نہیں کی، کسی کو پکڑا نہیں، گاڑیاں نہیں روکیں لیکن یہ ان چیزوں سے حکومتیں جو ہیں وہ ہلتی نہیں۔ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان اگر ہلے گا بھی تو وہ قصور نظر آئے گا۔ پی ٹی آئی کے کو لوگ اونچی آواز سے بات کریں گے تو وہ ان کے اوپر وہ زیر عتاب آ جائیں گے، اور اگر پی ایم ایل این ماں بہن کی گالیاں بھی نکال دے تو نہ الیکشن کمیشن کی عزت خراب ہوتی ہے، نہ ہی کسی اور کی۔ یہ وہ فرق ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے نظر آتا ہے کہ سب کی ہمدردی مافیا کے ساتھ، کرپٹ حضرات کے ساتھ ہے، صاف ستھرے آدمی کے ساتھ قطن نہیں ہے۔ سو اگر اس نظام کا حصہ بننا ہے، چلنا ہے، یہاں پہ آپ نے پھلنا پھولنا ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ انتہائی پرلے درجے کے کرپٹ آدمی ہوں۔ اس کے بغیر آپ آج کا جو ماحول ہے اس میں آپ پنپ نہیں سکتے، آپ زیر عتاب آ جائیں گے۔ اگر آپ کا پتہ لگ جائے کہ آپ ایماندار ہیں اور آپ پیسہ نہیں لینا چاہتے، آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، نہ کرنا چاہتے ہیں، تو جیل کی سلاخیں آپ کے لیے حاضر ہوں گی۔ یہ انتہائی تکلیف دہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اب ان حالات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فواد چودھری کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہوا شہباز گل کے ساتھ، اس کو بعد جب دوبارہ دھمکی ملی تو وہ بیچارہ چھپ گیا۔ عزت دار لوگ، پی ایچ ڈی امریکہ کا، کہاں برداشت کرے گا اس طرح کی ہزیمت اور اس طرح کی رسوائی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ملک کا بالکل اخلاقی طور پہ جنازہ نکال دیا، کرپشن کے طور پہ ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، کھاؤ پیو سب طبقہ آ گیا اوپر۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر اس حالات میں، ان حالات میں اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے حب الوطنی کا دعویٰ کرے، میں نہیں مانتا، وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ حب الوطنی نام کی اس میں کوئی چیز نہیں۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیڈرز کے لیے ابھی مزید مشکل وقت آئیں گے۔ ان کو چاہیے کہ ہمت، صبر اور استقامت سے اس کا مقابلہ کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام تو سوئے میں، وہ ان کو ہمدردی یا وہ ساتھ نبھانے کا جو نعرہ لگا سکتے ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ وہ فزیکلی یہ کام نہیں کر سکتے۔ سوئی بھی قوم ہے، بہر صورت یہ جد و جہد ضائع نہیں جائے گی، کسی نہ کسی وقت یہ رنگ لائے گی، اور مجرموں کو لازماً ان چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور وہ اسی طرح ہوگا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ رب العالمین اسی طرح دن پھیرتے رہتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر ایمان اور اعتقاد مضبوط رکھا جائے تو انشاءاللہ دن ضرور پھریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔